4 سال کی کبھی یہ میں ماضی میں نہیں جاتا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کے بھاشن ہمیں یہاں نہ دیں کہ یہ کوئی بری روایت ہم یہاں پہ قائم کر رہے ہیں۔ میں سیکریٹریٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ ان کی اس ہاؤس کے اندر جو بری مثالیں قائم کی ہیں وہ چھاپ کے ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں۔ ان کو کوئی شرم آئے، کوئی حیا آئے، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ گوارا نہیں ہے۔ میں نے کبھی جب سپیکر تھا میں نے آج تک اس دور کے جو یہاں تباہی کی گئی کبھی ذکر نہیں کیا کہ یار آگے چلیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہو گیا، آپ ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کھڑے ہو کے ہمیں کہیں کہ جی یہ ایک ریزولوشن کے اوپر میں ابھی اپنا مکمل ذہن بھی نہیں بنایا، میں ہولڈ کر رہا ہوں، میں ہر ایک کی بات سن رہا ہوں، میں بار بار لیڈر آف اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بتائیں، آپ تشریف لے آئیں۔ میں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرا ذہن بن رہا تھا کہ اگر واقعی میں نے نہیں سنی ہے تو میں اپنی رائے پہ نظر ثانی کروں، یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں۔ جی سمیع صاحب، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کبھی کوئی ملک صاحب مجھے صرف ایک سیکنڈ مجھے یہاں کوئی دیا کرے اس طرح کا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں پنجاب اسمبلی میں سمیع اللہ خان کی طوفانی تقریر۔ اس کے بعد جو آپ کو تقریر دکھائیں گے اس میں مریم نواز کو کیا کہا گیا، آپ ویڈیو دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ پہلے آپ یہ مکمل ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، بعد میں اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ریزولوشن آئی ہے اور آپ کے آفس سے آئی ہے، 2 ریزولوشن آ جائی ہے۔ وہ دونوں یہاں پہ جو چیئر کے فرائض تھے اس کے مطابق کیا ہے۔ انہوں نے چونکہ لیڈر آف اپوزیشن نے کھڑے ہو کے کہا ہے اور میں نے بار بار فلور دیا ہے تاکہ مجھ تک میں نے وہ اپوز نہیں سنا، لیکن اس کے باوجود سن لینا، سن لیں، اس طرح نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اپنا ہم آرام سے بات سنیں، ہم نے رانا آفتاب صاحب کی بات بھی آرام سے سنی ہے۔ پلیز اپروچ دا بینچ، میں کہہ رہا ہوں اپروچ دا چیئر۔ بھائی صاحب اپنی صدا ہے تھوڑے پیچھے بھائی جان ایتھے ہو، 1 منٹ آنا۔ جی سمیع صاحب، میں نے ان کا اپوز نہیں سنا۔ جب لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ ہم نے اپوز کی ہے، یقیناً میں اپنے اس فیصلے کو سوچ رہا تھا کہ میں نے تو نہیں سنا، لیکن اگر لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپوز کی ہے تو میں نے بار بار لیڈر آف اپوزیشن کو میں نے یہ بھی کہا کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے اس ریزولوشن کا، آپ اس کو اگر اپوز کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی تقریر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی اپنا نقطہ نظر ہاؤس میں دینا چاہ رہے ہیں وہ دے دیں۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ آپ تشریف لے آئے، لیکن ایک بات میں آخری ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہاں ہمیں لیکچر یہ نہ دیے جائیں کہ بری روایت کیا ہے۔ یہ رانا آفتاب صاحب جب کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ پچھلے 5 سال نہیں دیکھے ہوئے، میں ماضی میں نہیں جاتا کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، لیکن اس طرح کے بھاشن ہمیں یہاں نہ دیں کہ یہ کوئی بری روایت ہم یہاں پہ قائم کر رہے ہیں۔ میں سیکریٹریٹ سے میرا مطالبہ ہے کہ ان کی 4 سال کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہاں اس ہاؤس کے اندر جو بری مثالیں قائم کی ہیں وہ چھاپ کے ان کے ہاتھوں میں پکڑائیں۔ ان کو کوئی شرم آئے، کوئی حیا آئے، یہ جب کھڑے ہوتے ہیں ہمیں لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ گوارا نہیں ہے۔ میں نے کبھی بزدار دور، پرویز لائی دور جب سپیکر تھا، میں نے آج تک اس دور کے جو یہاں تباہی کی گئی کبھی ذکر نہیں کیا کہ یار آگے چلیں، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہو گیا، آپ ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کھڑے ہو کے ہمیں کہیں کہ جی یہ ایک ریزولوشن کے اوپر میں ابھی اپنا مکمل ذہن بھی نہیں بنایا، میں ہولڈ کر رہا ہوں، میں ہر ایک کی بات سن رہا ہوں، میں بار بار لیڈر آف اپوزیشن کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ بتائیں، آپ تشریف لے آئیں۔ میں اس چھت کے نیچے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرا ذہن بن رہا تھا کہ اگر واقعی میں نے نہیں سنی ہے تو میں اپنی رائے پہ نظر ثانی کروں، یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں۔ جی سمیع صاحب، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کبھی کوئی ملک صاحب مجھے صرف ایک سیکنڈ مجھے یہاں کوئی دیا کرے اس طرح کا۔ گیراج کی بات کروں گا کہ گیراج میں کیا ہوا تھا، پھر وہاں پہ دلہن 25 سال کے بجائے 70 سال کی نانی نکلی، اس لیے واپس لے آگئے۔ سامنے کوئی تہذیب لا کے نہ دکھائے، سمجھوتا کتے پہنچ گئے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے کارکردگی کی بات کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ پیلی ٹیکسی کا لقب کس نے دیا تھا؟ ہیلی کاپٹر سے ننگی تصاویر کس نے گرائی؟ آج میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں اور ببنگ دہل کرنا چاہتا ہوں، اس فورم کے اوپر کرنا چاہتا ہوں۔ چاہے کوئی مجھے غیر مہذب کہے، چاہے مجھے کوئی غیر جمہوری کہے یا سیاسی اقدار سے نہ بلد،
جہاں پہ میرے لیڈر اور محترمہ بشرا بی بی کے اوپر بات ہوگی، جادو ٹونوں کی بات ہوگی، وہاں پہ میں گیراج کی بات کروں گا کہ گیراج میں کیا ہوا تھا۔ جہاں پہ جادو ٹونوں کی بات ہوگی میں یہ کہوں گا کہ ہم بارات لے کے گئے تھے، لیکن وہاں پہ دلہن 25 سال کے بجائے 70 سال کی نانی نکلی، اس لیے واپس آ گئے۔ جہاں پہ جادو ٹونے کی بات ہوگی اور بشرا بی بی جو کہ ایک باحیا باپردہ عورت ہے، پھر میرے سامنے کوئی تہذیب لا کے نہ دکھائے۔ ہم تہذیب کے اندر بات کرتے ہیں، جہاں پہ 9 اپریل 2022 سے لے کے اور 9 مئی 2023 سے لے کے آج تک ایسا موقع نہیں آیا کہ ہمارے اوپر ظلم کے پہاڑ نہ توڑے گئے، لیکن اس کے باوجود استقامت کا پیکر بنے ہوئے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کو تقریباً 14 ماہ ہونے کو ہے، وہ استقامت کا پیکر بنا ہوا ہے، بھاگا نہیں ہے، نہ اس کے پلیٹلیٹس گرے ہیں، نہ جو ہے اس کو دوائیوں کی ضرورت پڑی ہے، نہ لندن بھاگا ہے۔ آج بھی وہ مرد مجاہد، وہ شیر کا بچہ، وہ مقابلہ کر رہا ہے، وہ عوام کی طاقت سے مقابلہ کر رہا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اور ان قوتوں کے سامنے جس نے اس کو للکارا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے سامنے بات کر رہا ہے اور ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ جو ہے کارکردگی کی بات کر رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ آپ جو ہے باپردہ عورت کے اوپر ایسے جادو ٹونے کی بات کر رہے ہیں اور ایسے فلور کے اوپر کر رہے ہیں، اور اس شخص کو شرم آنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم صاحب عمران خان، میں آج بھی اس کو وزیر اعظم تسلیم کرتا ہوں، وہ اور اس کی پارٹی، ہم نے یہ نظام سٹارٹ نہیں کیا جو کہ بار بار دہرائی جا رہا ہے۔ 90s کے اوپر دیکھیں، جب پی ٹی آئی ہمارے وجود میں نہیں آئی تھی، پیلی ٹیکسی کا لقب کس نے دیا تھا؟ ہیلی کاپٹر سے ننگی تصاویر کس نے گرائی تھی؟ وہ ہماری پارٹی نے نہیں گرائی تھی، یہ نورا کشتی تھی۔ میرے لیڈر نے تو تب بھی کہا تھا کہ یہ ملے ہوئے ہیں، یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ نورا کشتی کھیل رہے ہیں۔ دیکھنا جب میں ان کو چیلنج کروں گا، جب ہماری اوپر پارٹی اوپر آئے گی یہ ملیں گے، اور پھر جو ہے ان کے کرپشن کے اوپر جب میں روکوں گا، اس کے بعد یہ آگے آئیں گے اور ساتھ میں مل کے جو ہے پھر مقابلے پہ آئیں گے۔ میرا قائد اسرائیل کے اوپر ہی اس کا سٹینڈ تھا کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا کہ جس کے بنیاد پہ تحریک انصاف کی حکومت گرائی گئی، اور یہ تحریک انصاف کے MPAs اور لیڈر نہیں کہہ رہے، یہ حامد میر صاحب جو کہ ایک ریناؤنڈ صحافی ہے، اس نے اپنے شوز کے اندر کہا ہوا ہے کہ میں اس چیز کا سب گواہ ہوں کہ عمران خان تسلیم نہیں کر رہا تھا، اور جب تسلیم نہیں کر رہا تھا پھر یہ چوروں اور سازشوں کا ٹولہ لندن جا کے اس سازشی کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سازش رچائی۔ اسرائیل کے نمائندے وہاں پہ ان کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے وہ گیم پلان کیا کہ کیسے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، پہلی تقریر پنجاب اسمبلی سے سمیع اللہ خان نے کی، اس کے بعد مینا خان افریدی نے جو KP اسمبلی سے جواب دیا، خاص طور پر مریم نواز کو جو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ نے سنا، مینا خان افریدی نے آج تمام حدیں پار کر کے رکھ دی۔